30 منٹ کا ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مشاعرے سے پہلے، اور وہ چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ ہمارے 4 اہم ترین شخصیات ہیں، ان کو ہم ایوارڈ دیں گے، میزان ایوارڈ 2023۔ صرف 5 منٹ میں ایک شخصیت کے سلسلے میں 4 منٹ کا ایک سپاس نامہ ہے، وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2-2 منٹ ان سے گفتگو کرنے کی گزارش کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بول کر مجھے اپنی آبرو خطرے میں نہیں ڈالنی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تالیاں بجا کر بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ تعداد والے نہیں ہیں، اس لیے کہ 72 نے بھی شکست دی دوسروں کو اور 313 نے بھی دی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ اب میں آپ ہی سے التماس کر رہا ہوں، کتابیں یہاں موجود ہیں ڈائس پر سامنے ہی آپ کے، رسم اجرا کی تقریب ہے، رنگ سخن آپ کا مجموعہ ہے غزلیات کا۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ رسم بھی ادا ہو جائے ابھی، اس کے بعد ہم ایوارڈ یافتگان کی خدمت میں پہنچیں گے۔ محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی چھٹی کتاب ہے یہ رنگ سخن کا غزلیات کا مجموعہ ہے، اس کی رسم اجرا کی تقریب ہو رہی ہے ابھی۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ زوردار تالیوں کے ذریعہ استقبال کریں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی اس کتاب کا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ سبھی مہمانان کا، سبھی معزز حضرات کا۔ رسم اجرا کی تقریب ہوئی، ایوارڈ کی تقریب شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر سراج الدین صاحب ہاشمی کی خدمت میں ہمیں ایوارڈ پیش کرنا تھا، ان کی غیر موجودگی میں ان کے بیٹے ڈاکٹر برہان الدین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان کے لیے سپاس نامہ جو پیش ہوگا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد ان کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کیا جائے گا۔ 4 جنوری 2024، سپاس نامہ ایوان غالب نئی دہلی۔ سر سید کی علمی روشنی کے ترجمان ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ وہی قوم سربلند رہی ہے جس نے تعلیم کو اپنا زیور بنایا اور اپنی نئی نسل کی تربیت اس طرح کی کہ وہ کہیں جاہل نہ رہ جائے۔ پہلی وہی آتی ہے، پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں پہلا سبق یہ ملا کہ علم حاصل کر۔ تعلیم کا مقصد ہے جاننا، معلوم ہونا، کسی بات کا ادراک ہونا۔ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ازل سے آج تک کوئی قوم یا فرد بنا تعلیم کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکا ہے۔ اس علم کی خاطر ہی انسان سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج کرتا ہے، زمین کے سینے میں معدنیات کی تلاش کرتا ہے، اور سمندر کی گہرائی سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ غرض کی تعلیم ہی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ ایک جگہ اور فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ فرمایا گیا کہ انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی ماں کی گود سے امروہہ جیسے علمی شہر کا ایک چشم و چراغ جب شعور کی منزل کو پہنچا تو اس نے اپنے والدین کی چشم شفقت کے ساتھ دنیا میں دنیاوی اور دینی تعلیم کی وہ تربیت پائی کہ آج وہ فخر امروہہ بھی ہیں اور سر سید کے تعلیم کے مشن کا روشن چراغ بھی ہیں۔ وہ چراغ نہیں جو اپنے لیے روشنی کا انتظام کرے، بلکہ وہ چراغ جو ہر اس روشنی تک روشنی پھیلائے جو ذرا بھی علم سے دور ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے جب خاندانی عظمت، والدین کی شفقت، اہل علم کی وراثت اور دینی اور علمی تربیت اس کے ساتھ ہو۔ یہ چند باتیں اس شخص کے حوالے سے کر رہا ہوں جس پر جتنا لکھا جائے کم ہے، مگر کچھ لکھنا ہے۔ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہیں ماہر تعلیم، سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے والے، قوم کے ہر بچے خاص طور پر تعلیم نسواں اور غریب بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے ہاشمی صاحب۔ شمالی ہندوستان کا مردم خیز شہر امروہہ جو علمی، ادبی، سیاسی، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی سرزمین نے ایسے شخصیات کو پیدا کیا ہے جنہوں نے دنیا میں امروہہ کا نام روشن کیا۔ تفصیل کے لیے ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی کی ترتیب کردہ کتاب تاریخ امروہہ پڑھی جا سکتی ہے۔
مختصر طور پر میرے کرم فرما شاعری کے دیوانے، سیرت کے فرزانے، شمع علم کے پروانے، حسن اخلاق کے میخانے اور نہ جانے کیا کیا، سب کچھ میرے سراج بھائی جنہوں نے ہمیشہ مجھے ماجد بھائی ہی کہا ہے۔ امروہہ میں تعلیمی انقلاب پیدا کرنے والے وہ واحد مخلص ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اسکول اور کالجوں کا قیام کیا جو عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ مدح اور تعجب کی بات ہے کہ نہ کسی سے کوئی چندہ اور نہ تشہیر کرنے کے مزاج، بس کام اور صرف کام۔ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے مگر وقت کم ہے اور شخصیت بڑی۔ ایک بڑے اور ولی صفت باپ کے بیٹے نے اپنے والد کی خواہش اور وعدے کو اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے جو تربیت کی تھی وہ آج گھنا درخت بن کر قوم کی خدمت میں مصروف ہے۔ امروہہ کی کوئی تقریب ہو، مشاعرہ ہو، سیمینار ہو، سراج ہاشمی کے بغیر ممکن نہیں۔ شادیوں میں شرکت کو تو یہ حال ہے جیسے قاضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، سراج بھائی کے بغیر شادیاں ادھوری رہتی ہیں۔ ایک ملاقات میں سراج بھائی نے بتایا کہ ایک دن میں 15-20 شادیاں بھی ہوں تو ان میں جانا ضروری ہے، چاہے چند منٹ کے لیے خدمت کے طور پر میری حاضری ہو۔ تعلیمی مشن کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ ان کے ساری کا یہ حال کہ ہر شخص کے دل میں اتر جائیں۔ ان کے دولت خانے پر ہر روز شام کے بعد ادبی علمی شخصیات اور شاعروں کی محفل سجی رہتی ہے، جہاں عام باتوں کے علاوہ بہت سے سماجی مسائل کا حل بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی کوشش رہتی ہے کہ معاشرے کے بہت سے اختلافات آپس میں بیٹھ کر حل ہو جائیں، جس سے گھر کی عزتیں باہر نہ جانے پائیں۔ خاموشی کے ساتھ وہ قوم کے بچوں، بوڑھوں، بیواؤں، غریبوں کی جو خدمت کرتے ہیں اس کا طویل ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی کی اردو نوازی اور خدمت خلق کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے دہلی کی ادبی، علمی اور ثقافتی تنظیم میزان کی جانب سے سر سید ایوارڈ 2023 پیش کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے ماجد ہمارے کنبے میں، زمیں پہ رہتے ہوئے بھی ہیں آسمان کے لوگ، من جانب ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے اور سپاسنامہ آپ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے تمام معزز مہمانان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سپاسنامہ پیش کریں جناب ڈاکٹر برہان الدین ہاشمی صاحب کو۔ بہت بہت زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ ٹرافی پیش کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمانان ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب کے فرزند ارجمند کی خدمت میں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں آپ سبھی حضرات۔ وقت کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں، کہیں 6 بجے کا پروگرام ہو تو سوتے ہیں 7 بجے کا ہوگا، 7 بجے کا ہو تو سوتے ہیں 8 بجے کا ہوگا۔ یونس بھائی یہاں بیٹھے تھے، شاید چلے گئے۔ یونس بھائی ایڈوکیٹ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے کچھ احباب سنبھل سے آئے ہیں، ہاپوڑ سے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ہوا اس کا 1000واں حصہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور ہم گھبرا گئے۔ یاد رکھیں، چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے جب کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے۔ وقت کی قدر کریں گے تو وقت ہماری قدر کرے گا۔ تعداد کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے روزنامہ انقلاب میں بھی ایک اچھا خاصا مہنگا اشتہار دیا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید لوگوں تک بات پہنچ جائے، ان کو آ جانا چاہیے، لیکن یہ قوم تو اللہ کے نہیں مانتی۔ اللہ میاں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے۔ ہم اللہ کے نہیں مانتے۔ رسول نے کہا جن کے اخلاق بڑے ہوں وہ بڑے ہوتے ہیں، ہم رسول کی نہیں مانتے، سب سے زیادہ بد اخلاق قوم ہیں۔ امام صاحب کے نہیں مانتے۔ جب جمعہ کی نماز شروع ہوتی تو امام صاحب ایک بار کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لیجئے، جن صاحب کو موبائل کھلے ہوں وہ بند کر لیں۔ تو آدمی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اور جب خطبہ ہوتا ہے تو موبائل بجتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمیں احتساب کرنا پڑے گا، اور احتساب یہی ہے کہ میں بھی کوشش کروں، آپ سب میرے بڑے ہیں، کہ وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں